اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. بحث چل رہی تھی کس کی؟ حمزہ وصل کی. ٹھیک، کہا کہ کبھی کبھی کسی کلمے کے شروع میں ساکن یا تشدید ہوتی ہے تو اسے ابتدا کرنا مشکل بلکہ کبھی محال بھی ہوتا ہے. تو ساکن اور تشدید سے ابتدا نہیں کی جا سکتی، مشکل ہے. اس مشکل کو دور کرنے کے لیے ہی حمزہ وصل بنایا گیا تاکہ اس کے شروع میں حمزہ وصل لایا جائے اور پھر اس کلمے سے ابتدا کی جا سکے. خود حمزہ وصل جو قرآن میں ہوتا ہے اس پر کوئی حرکت نہیں ہوتی. تو جب حمزہ وصل پہ کوئی حرکت نہیں ہے تو پڑھیں گے کیسے؟ کوئی بھی حرف حرکت کے بغیر نہیں پڑھا جاتا. تو اب حمزہ وصل پہ حرکت دینی پڑے گی آپ کو، قرآن میں نہیں ملے گا. ٹھیک، تو کون سی حرکت دیں گے؟ زبر دیں گے، زیر دیں گے، پیش دیں گے، کیا دیں گے؟ پتہ چلا کہ ایک جگہ پہ آپ جو ہے زبر دے رہے ہیں، وہیں میں زیر دے رہا ہوں، یہ پیش دے رہے ہیں، تو الگ الگ ہو جائے گا. اسے منمانی تھوڑی چلے گی، اس کا قاعدہ قانون بتایا گیا ہے. تو یہ حمزہ وصل جو آتا ہے، ٹھیک، وہ تین طریقے کے کلمات پہ آتا ہے. عربی زبان میں جو کلمات ہیں وہ تین طریقے کے ہیں. ایک ہے سب سے پہلے حرف، ٹھیک، دوسرے ہے اسم، تیسرے ہے فعل. آپ کو دکھ رہا ہے مریم؟ جی آگے دکھ رہا ہے. اچھا ہاں، تو یہ حمزہ وصل جو آتا ہے کلمے کے شروع میں آگا عارفہ ہے، مریم نہیں ہے. اچھا، جس کلمے کے شروع میں حمزہ وصل آتا ہے وہ کلمہ ان تین میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے. یا تو حرف کے شروع میں حمزہ وصل آئے گا، یا اسم کے شروع میں آئے گا، یا فعل کے شروع میں آئے گا. اگر حمزہ وصل حرف کے شروع میں آئے گا تو حمزہ وصل کو فتحے کے ساتھ پڑھا جائے گا. کس کے ساتھ بابو؟ فتح یعنی زبر. اور کیا پڑھیں گے؟ ٹھیک. اب اس کو پورا کرتے ہیں مکمل. ابھی یہ بتا دیا آپ کو کہ حمزہ وصل اگر حرف پر داخل ہوا ہے، حرف سے پہلے آیا ہے، حرف کے شروع میں آیا ہے تو زبر دے کر پڑھیں گے. پورے قرآن میں جس حرف کے اوپر حمزہ وصل آیا ہے وہ ہے لام. کیا ہے؟ لام. اور کہیں نہیں آپ کو ملے گا. صرف اور صرف حروف میں سے حرف لام کے ساتھ حمزہ وصل آتا ہے. لہذا جہاں لام ہوگا اور لام سے پہلے حمزہ وصل آ جائے تو اس کو فتحے کے ساتھ کیا پڑھیں گے؟ یہ ساکن ہے، اس پر حمزہ وصل آ گیا. تو چونکہ یہ لام حرف ہے اور حرف سے پہلے حمزہ وصل آیا ہے تو حمزہ وصل کو کون سی حرکت دے کر پڑھیں گے؟ فتح. ہاں، جیسے اب مثال دے رہا ہوں، مثال ادھر دے رہا ہوں، دیکھنا. جیسے آپ پڑھیں الحمد، ٹھیک، الحمد، القمر. لام پہ ساکن تھا، ٹھیک. اگر یہ حمزہ وصل نہ ہوتا تو آپ ساکن سے شروع نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک، یہاں سے شروع کرنے کے لیے ہم حمزہ وصل لے کے آئے.
تو اب جو ہم حمزہ وصل لے کے آئے ہیں یہ کس سے پہلے آیا ہے؟ لام سے پہلے. لام کیا ہے؟ حرف ہے. لام کیا ہے؟ حرف ہے. حرف ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حمزہ وصل حرف سے پہلے آیا ہے. اور قاعدہ کیا ہے؟ حمزہ وصل جب حرف سے پہلے آتا ہے تو فتحہ دے کر پڑھا جاتا ہے. ٹھیک. اب یہ دونوں کو ملا کر کے ایک اصطلاح ہے بولی جاتی ہے الف لام معرفہ. کیا ہے؟ الف لام معرفہ. ان دونوں کو ملا کر کے کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ اصل میں حقیقت میں یہ لام یہ معرفہ کے لیے ہے. الف تو حمزہ وصل ہے جو اس کو ساتھ جوڑنے کے لیے لایا گیا ہے. لیکن پھر بھی ان دونوں کو ایک ساتھ ہی ایک الگ بحث ہے نہ ہو کی ادھر نہیں جانا چاہتا. بھائی آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا. آپ آسان لفظوں میں خالی سمجھیں. تو اس کا قاعدہ قانون معلوم ہو گیا کہ اگر حمزہ وصل حرف سے پہلے آئے گا تو حمزہ وصل کو فتحہ دے کر پڑھا جائے گا. اب آئیے اسم. اگر حمزہ وصل کسی اسم کے شروع میں آیا ہے تو حمزہ وصل کو کسرہ دے کر پڑھیں گے. کیا دے کے؟ کسرہ یعنی زیر. کیا پڑھیں گے؟ زیر دے کر پڑھیں گے. جیسے دیکھو یہ بے ہے پہلے اور اس کے بعد نون ہے. بے پہ ساکن ہے نہیں شروع کر سکتے تو کیا کریں گے؟ یہاں حمزہ وصل لے کے آئیں گے. حمزہ وصل پر کوئی حرکت نہیں ہے. کون سی حرکت دینی ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہ دیکھیں گے کہ کس کے شروع میں آیا ہے. اس کے شروع میں آیا. یہ کیا ہے؟ اسم ہے. یہ کیا ہے؟ اسم ہے. اسم ہے. تو چونکہ اسم سے پہلے حمزہ وصل آیا ہے اور قاعدہ یہ ہے قانون یہ ہے کہ جب اسم سے پہلے حمزہ وصل آئے تو حمزہ وصل کو زیر دے کر پڑھو. کیا ہو جائے گا؟ ابن. کیا ہو جائے گا؟ ابن. یہ ساکن ہے سنان. ساکن سے نہیں پڑھ سکتے آپ ہے نا. تو کیا کرنا پڑے گا؟ حمزہ وصل لے کے آئیں گے. حمزہ وصل لے کے چلے آئے. اب حمزہ وصل پہ کوئی حرکت نہیں ہے. کون سی حرکت دے کر پڑھیں گے؟ کون سی حرکت دینی ہے یہ طے کرنے کے لیے جس کلمے سے پہلے حمزہ وصل لائے ہیں اس کلمے کو دیکھنا پڑے گا. اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ تو ہم نے دیکھا کہ اسم ہے. ٹھیک. تو اسم سے پہلے جب حمزہ وصل آتا ہے تو وہاں کون سا قاعدہ آتا ہے؟ کہ حمزہ وصل کو زیر دے کر پڑھنا ہے. یہاں دے دیں گے کیا ہو جائے گا؟ اثنان. ٹھیک. یہ واضح ہو گیا. ہاں. حرف سے پہلے اگر حمزہ وصل آئے گا تو حمزہ وصل کو زبر دے کر پڑھنا ہے. اسم سے پہلے اگر حمزہ وصل آئے گا تو حمزہ وصل کو زیر دے کر پڑھنا ہے. اب آ جاؤ فعل. اب آ جاؤ فعل والا تھوڑا مشکل ہے. ٹھیک. اس میں توجہ کرنا. فعل سے پہلے اگر حمزہ وصل آتا ہے تو کہیں پر زیر دے کے اور کہیں پر پیش. کہیں پہ پیش دے کر پڑھا جاتا ہے کہیں پر زیر دے کر. کہاں پہ پیش دے کر پڑھا جاتا ہے کہاں پہ زیر دے کر پڑھا جاتا ہے اب یہ توجہ کرو. اگر حمزہ وصل کسی فعل کے شروع میں آیا ہے تو حمزہ وصل پہ کون سی حرکت دینی ہے؟ حرکت دینے کے لیے ساکن کے بعد والے حرف پر کون سی حرکت ہے وہ دیکھنا پڑے گا. جیسے مثال کے طور پہ یہ ساکن ہے، ساتھ پر پیش ہے، یہ پھر ساکن. اب یہ ایک فعل ہے. ٹھیک. اس فعل کے شروع میں کیا گیا ہے؟ ساکن آ گیا.
اب ساکن سے ابتدا نہیں ہو سکتی تو حمزہ وصل لے کے آئیں گے. حمزہ وصل ہم لے کے چلے آئے. چلو اب حمزہ وصل کو حرکت بھی دینی ہے تبھی تو ملا کر پڑھیں گے. تو کون سی حرکت دیں؟ کہا کہ فعل پر جب حمزہ وصل آئے تو حمزہ وصل کو حرکت دینے کے لیے یہ جو ساکن ہے اس کے بعد والے حرف کی حرکت کو دیکھا جائے گا. اس کے بعد والا حرف کیا ہے؟ صاد ہے. صاد میں کیا ہے؟ پیش ہے. تو کہا کہ اگر ساکن کے بعد والے حرف پر پیش ہوگا تو حمزہ وصل کو بھی پیش دے دیں گے. کیا ہو جائے گا؟ انصر. کیا ہو جائے گا؟ انصر. ایک اور مثال دیتا ہوں. کاف ہے یہ، اس پہ ساکن ہے، پھر تے ہے، اس پر پیش ہے، پھر بے ہے، پھر ساکن ہے. یہ فعل ہے. کیا ہے یہ؟ فعل ہے. پہلے حرف پہ چونکہ ساکن ہے اور ساکن سے ابتدا نہیں ہو سکتی تو ہم حمزہ وصل لے کے چلے آئے. حمزہ وصل کو اب کون سی حرکت دینی ہے؟ کہا کہ چونکہ یہ فعل ہے ساکن کے بعد والے حرف کی حرکت کو دیکھیں گے. ساکن کے بعد والے حرف پر پیش ہوگا تو حمزہ وصل کو بھی. یہ ایک مسئلہ واضح ہوا. اگر فعل سے پہلے حمزہ وصل لائیں گے ٹھیک تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ساکن کے بعد والے حرف پہ کون سی حرکت ہے. اگر پیش ہوا تو حمزہ وصل کو بھی پیش دیں گے. اور اگر حرف ساکن کے بعد والے حرف پر زیر یا زبر ہے تو حمزہ وصل کو زیر دیں گے. ٹھیک. ساکن کے بعد والے حرف پر اگر زبر ہے یا زیر ہے تو حمزہ وصل کو زیر دیا جائے گا. دو صورتوں میں حمزہ وصل کو زیر دیا جائے گا. کب کب؟ جب ساکن کے بعد والے پر زیر یا زبر ہو. اب اس کی مثال دیکھو کیا ہے. اس کی مثال مثلا آپ اس طریقے سے دیکھو. سین میم عین. سین ساکن، میم کے نیچے زیر، پھر یہ ساکن. یہاں سے شروع نہیں ہو سکتا تو کیا کریں گے؟ حمزہ وصل چلے جائے. یہ کیا ہے؟ فعل ہے. پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس میں یا فعل یا حرف. تو فرض کرو یہ فعل ہے ٹھیک تو حمزہ وصل لے کے چلے جائے کیونکہ یہاں سے ابتدا نہیں ہو سکتی تھی، یہاں پہ ساکن تھا تو ساکن والے مشکل کو دور کرنے کے لیے حمزہ وصل لے کے چلے جائے. اب یہ حمزہ وصل آ گیا ہے یہاں پہ ٹھیک. اب حمزہ وصل کو کون سی حرکت دیں گے؟ یعنی پہلے پہ تو ساکن ہے تو ساکن کے بعد والے حرف پہ دیکھو کون سی حرکت ہے. تو ہم نے دیکھا کہ سین کے بعد میم ہے، میم کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے. تو حمزہ وصل کو کیا ہو گیا؟ اسما. کیا ہو گیا؟ اس زبر مان لو. چلو کیا ہے؟ زبر مان لو. تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. زبر رہے گا تب بھی زیر دینا ہے اور زیر رہے گا ٹھیک. یا ایک مثال اور زبر ہوگا تو اگر زبر ہوگا تو اسما ہو جائے گا. ہاں اسما. نہ الف پر زبر نہیں آئے گا، الف پر تو زیر ہی رہے گا ٹھیک. اگر بعد والے ساکن کے بعد والے میں اگر زبر رہے گا تب. ہاں ساکن کے بعد والے پہ زبر ہو یا زیر ہو دونوں صورتوں میں جو حمزہ وصل لے کے آئے ہیں اس کو زیر ہی دیں گے. زبر ہے تو اسما ہو جائے گا، زیر ہے تو اسمے ہو جائے گا. کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہماری بحث تو حمزہ وصل سے ہے نا ٹھیک. اور باقی فعل والے پہ کون سی حرکت ہے؟ زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے ٹھیک. اس کے اعتبار سے ہم کو حمزہ وصل کو حرکت دینی ہے. ایک بار اور پھر دوہرا رہا ہوں اور آسان بتا کر کے دیکھیں. حرف اور اسم تو بالکل آسان ہے. حرف کے شروع میں اگر حمزہ وصل آئے گا تو زبر دے کے پڑھیں گے ختم. اسم کے شروع میں اگر حمزہ وصل آئے گا تو زیر دے کر پڑھیں گے. فعل کے شروع میں اگر آئے گا تو
کہہ رہے کہ اگر ساکن کے بعد والا حرف، اگر ساکن کے بعد والے حرف پر پیش ہے، کیا ہے پیش ہے، تو حمزہ وصل کو بھی پیش دیں گے. ٹھیک، یہ ہو ساکن کے بعد والے حرف پر پیش ہے تو حمزہ وصل کو بھی پیش دیں گے. اور اگر حمزہ وصل کے بعد والے حرف پر زبر یا زیر ہے، ان دونوں صورتوں میں چاہے زبر ہو چاہے زیر ہو، حمزہ وصل کو زیر دیں گے. ٹھیک، سمجھ میں آ گئی بات؟ اگر زبر یا زیر ہو تو اس کو زیر ہی دیں گے. جی زیر ہی دیں گے، زبر نہیں آئے گا. کبھی بھی فعل کے شروع میں حمزہ وصل آئے گا تو حمزہ وصل پہ زبر نہیں آئے گا، بلکہ حمزہ وصل پہ زبر کہیں نہیں آتا سوائے حرف کے. جب حرف پہ داخل ہوتا ہے حمزہ وصل تو زبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. پورے قرآن میں الشجر، القمر، النجوم، ہے نا، الرحمن، الرحیم. ٹھیک، ہاں زبر صرف ایک جگہ آتا ہے حمزہ وصل پر، جب حمزہ وصل حرف سے پہلے آتا ہے، اسم سے پہلے آتا ہے تو زیر کے ساتھ ہے. فعل سے پہلے جب حمزہ وصل آتا ہے تو حرف ساکن کے بعد والے حرف پر کون سی حرکت ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے. اگر ساکن کے بعد والے حرف پر پیش ہے تو حمزہ وصل کو بھی پیش دیں گے. اگر ساکن کے بعد والے حرف پر زبر یا زیر ہے تو حمزہ وصل کو زیر دیں گے. زبر ہوگا تب بھی زیر، زیر ہوگا تب بھی زیر. بات ختم. ٹھیک، واضح ہو گیا؟ جی اگر چلے اب پھر کتاب دیکھتے ہیں. کتاب سے ایک مرتبہ تطبیق کروا دوں آپ لوگوں کو. چلے دیکھیں، قرآن مجید میں ایسا کلمہ کہ جو حرف محسوب ہوتا ہو، یعنی ایسا کلمہ کہ جس کو حرف کہا جاتا ہو، ٹھیک، جس کا شمار حرف میں ہوتا ہو اور اس پر حمزہ وصل آتا ہے تو وہ حرف تعریف ہے. کیا ہے؟ حرف تعریف ہے، یعنی ایسا الف لام جو نکرہ کو معرفہ بنا دیتا ہے. اب یہ معرفہ نکرہ کس کی بحث ہے؟ وہ چلے جاؤ نحو میں اور صرف میں. نکرہ اس کلمے کو کہا جاتا ہے کہ جو غیر معین چیز پر دلالت کرے. جیسے کہیں گے شجر درخت، رجل آدمی، ولد لڑکا. کون لڑکا کون آدمی نہیں معلوم. اسی کو اگر الف لام لگا دو تو ابھی معرفہ ہو جائے گا. الرجل خاص آدمی، البلد فلاں لڑکا خاص لڑکا. اور نکرہ اور معرفہ میں یہ فرق ہے. نکرہ اس اسم کو کہا جاتا ہے جو غیر معین چیز پر، کس پر؟ غیر معین چیز پر دلالت کرے. اور معرفہ جو معین اور مشخص چیز پر دلالت کرے. ختم. عربی زبان میں الف لام نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے آتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ الف لام نکرہ کو معرفہ بنانا. اگر کوئی چیز نکرہ ہے، غیر معین چیز پر دلالت کر رہی ہے، اس کو معرفہ بنانا ہے تو کیا کریں گے؟ الف لام اس پر لگا دو، معرفہ ہو جائے گا. جیسے رجل نکرہ ہے، اس کے شروع میں الف لام لگا دو، الرجل معرفہ ہو جائے گا. بلدو لڑکا، ٹھیک، نکرہ ہے، اس کو معرفہ بنانا ہے تو کیا کریں گے؟ البلدو. ٹھیک. کتابن کتاب، الف لام لگا دو شروع میں، الکتابو معرفہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ہاں تو کہہ رہے ہیں کہ الف لام در حقیقت حرف تعریف میں، یہ الف لام دونوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ حرف تعریف.
سوال کیوں حرف تعریف کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ نکرہ کو معرفہ بنا دیتا ہے، یہ معرفہ کی پہچان ہے. اسی الف لام سے ہم پہچانتے ہیں کہ یہ چیز معرفہ ہے، اسی لیے الف لام کو معرفہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ الف لام تعریف، الف لام تعریف یا الف لام معرفہ. اس کا الف حمزہ وصل ہے. الف لام میں جو حمزہ ہے وہ کیا ہے مولانا؟ حمزہ وصل ہے. اور یہ حمزہ جب بھی شروع میں واقع ہو تو زبر ہوتا ہے. جیسے عاقبت الدار، عاقبت کو ہٹا دو تو کیا ہو جائے گا؟ الدار. تدرک القمر، تدرکو کو ہٹا دو تو کیا ہو جائے گا؟ وہی الف لام جس میں لام پر ساکن تھا، تدرک القمر. ٹھیک، اب تدرکو کو ہٹا دیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ القمر. دیکھا سب نے حرف کے شروع میں حمزہ وصل آیا ہے تو زبر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک، اسم حمزہ وصل اگر اسم پر آئے اور ابتدا میں ہو تو اس کو مکسور یعنی زیر پڑھا جائے گا. حمزہ وصل اگر کسی اسم کے شروع میں آتا ہے تو حمزہ وصل کو کسرے کے ساتھ زیر دے کر پڑھا جاتا ہے. قرآن مجید میں اسم سے پہلے جو حمزہ وصل مکسور آتا ہے اس کی مثالیں یہ ہیں. چند ہی کلمے ہیں قرآن میں، بہت زیادہ ایسے اسم نہیں ہیں کہ جس کے شروع میں حمزہ وصل آیا ہو. کچھ گنے چنے چند الفاظ ہیں، جیسے یہاں ابن، کیا ہے؟ ابن، ابنت، امرأ، امرأت، اسم، اثنا، یا اثنا، اثنتا، اثنتا، اثنین، اثنان، اثنا تین. یہ غلط لکھا ہے، اثنبین لکھا ہے، یہ اصل میں ہے اثنتین. سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ اس کا معنی لکھا ہوا ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ اوپر والی جو لائن ہے نا ابن، اسی کا ترجمہ یہ نیچے یہاں سے لکھا ہوا ہے. ابن یعنی لڑکا، ابنت یعنی لڑکی، امرا یعنی مرد، امرات یعنی عورت. ٹھیک، یہ آخری یعنی اسم اور اسنا اور یہ باقی تمام چیزیں ہیں. یہ عدد کے لیے مذکر اور مؤنث کے لیے الگ الگ صورتوں میں آتے ہیں. ٹھیک، تے آخر میں لگ جائے گا تو مؤنث ہو جائے گا، تے نہیں رہے گا. جیسے اسنا بغیر تے کے ہے تو یہ مذکر ہے. اثنتا تے لگائیں گے یہ مؤنث کے لیے. اسنا یعنی دو، اسنتا، اسنا یعنی دو مذکر، اسنتا یعنی دو مؤنث. یا اثنین یہ بھی دو مذکر، اثنتین دو مؤنث. بہر صورت یہ الگ چیز ہے. اب یہاں دیکھیں مثالیں دی ہیں قرآن سے کہ کس طریقے سے جب اسم کے شروع میں حمزہ وصل آتا ہے تو کیسے حمزہ وصل کو زبر دے کر زیر دے کر پڑھا جاتا ہے. دیکھیں یہاں مسیح ابن مریم، کیا ہے؟ مسیح ابن مریم. مسیح کو ہٹا دیں گے اگر تو کیسے پڑھیں گے؟ ابن مریم. یا مریم ابنت عمران، مریم کو ہٹا دیں تو بنت آ جائے گا شروع میں، اور اس سے پہلے حمزہ وصل کیا پڑھیں گے؟ ابنت عمران. کیا پڑھیں گے؟ ابنت، ہاں زیر دے کر کے پڑھیں گے. یا ابو کم رعون، یہ امرون. ٹھیک ہے، ابو کے کو ہٹا دو گے تو ہاں امرون پڑھیں گے. کفرم رأت، کفرم رأت، کفرو کو ہٹا دو تو کیا پڑھیں گے؟ امرأت زیر دے کر کے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، یہ وَاذْكُر ہٹا دو تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ اسم ربک، اسم ربک. یا من ہمست نہیں
یہ بھی غلط لکھا ہے، یا چاہیے تھا عین دیا ہوا ہے، منہم اثنی عشر، منہم کو ہٹا دو تو کیا پڑھیں گے؟ اثنی عشر، یا عند اللہ اثنا عشر، عند اللہ اثنا عشر، عند اللہ کو ہٹا دو تو پھر حمزہ وصل جو شروع میں آیا ہے اسم کے کیسے پڑھیں گے؟ اثنا عشر، ٹھیک۔ اب یہاں نیچے مثالیں چھوڑ دو، نیچے کیا لکھا ہے؟ اوپر جو مثالیں گزری ہیں ان میں جس الف پر صاد کی علامت ہے وہ الف نہیں پڑھے جائیں گے، دیکھیں جتنی پہ ساتھ ساتھ بنا ہوا ہے، لیکن اگر اس سے پہلے والے کلمے کو ہٹا دیا جائے تو پھر اس کو پڑھا جائے گا، شروع میں آ جائے، کیونکہ بیچ میں آیا ہے نا۔ حمزہ وصل کے لیے کیا کہا تھا کہ حمزہ وصل جب بیچ میں آتا ہے تو نہیں پڑھا جاتا، تو پہلے والا جو کلمہ اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو حمزہ وصل کیا ہو جائے گا؟ شروع میں آ جائے گا، پھر جب شروع میں آ جائے گا تو پڑھا جائے گا۔ حرکت کون سی دیں گے؟ کہیں کہ چونکہ یہ تمام کلمات کیا ہیں؟ اسم ہیں، اور اسم کے پہلے جب حمزہ وصل آتا ہے تو زیر دے کر پڑھا جاتا ہے، لہذا ان تمام میں پڑھیں گے ابن، ابنت، امرئن، امرأت، اسم ربک، اثنی عشر، اثنا عشر، اثنتا عشر، ٹھیک، یہ تمام اس طریقے سے۔ اب فعل کا رہ گیا ہے، وقت زیادہ ہو گیا، لہذا بات یہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ کل فعل کو ایک مرتبہ پھر یا پوری بحث کو ایک مرتبہ پھر